آپ کو واقعہ سنا، ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے. اللہ کے ولیوں کو تو مانتے ہو نا؟ ہاں ہاں بولو جلدی نہیں، فٹافٹ بولو. ہاں میرے پاس وقت بہت کم ہے، بولو جلدی بولو. اللہ کے ولی کو مانتے ہو نا؟ میں جس اللہ کے ولی کا نام لیتا ہوں نا شاید سب علماء جانتے ہوں گے. حضرت عبداللہ ابن مبارک. بولو حضرت عبداللہ ابن، یہ بصرہ کے رہنے والے. بولو کہاں کے رہنے والے؟ اور آپ کو معلوم ہے یہ خود حافظ، قاری، عالم، محدث، مفسر، مجدد اور اتنے بڑے حدیث کے جاننے والے اور قرآن کی تفسیر کے جاننے والے کہ اگر یہ فتویٰ لکھتے تھے نا، کون؟ حضرت عبداللہ. اتنا یاد رکھو نا، حضرت عبداللہ ابن یہ فتویٰ لکھتے تھے نا. اگر کوئی عالم کے پاس جائے اور یہ فتویٰ بتائے تو عالم ہاتھ جوڑ کر کہے اب کسی سے فتویٰ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے فتویٰ لکھا ہے کہ اس وقت زمین پر ان سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے. تو کتنے بڑے ہوں گے وہ حضرت عبداللہ ابن مبارک. ہاں، اور ہم تو سورت والے بھی اس پہ فخر کرتے ہیں الحمدللہ. آپ کو معلوم ہے نا ہمارے راندیر میں ایک بہت بڑے مفتی گزرے، حضرت مفتی عبدالرحیم لاجپوری. بلکہ یہاں کے بڑے بوڑھوں نے تو چہرہ بھی دیکھا ہوگا، میں نے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا. جن کی فتاوا رحیمیہ، بولو نا، جن کی کتاب فتاوا. ہاں، یہ ہمارے گجرات کی ناک، گجرات کی پیشانی. بولو کون؟ حضرت سید مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپوری نور اللہ مرکزہ. اللہ ان کے صدقے میں ہماری مغفرت فرمائے. میں جس وقت وہاں سہارنپور میں پڑھتا تھا، سہارنپور بہت بڑا مدرسہ، مظاہر العلوم، اور وہاں گجرات کے اسٹوڈنٹ کو وہاں اگر مفتی کلاس میں داخلہ ملے نا تو سمجھا جاتا تھا بہت بڑا کمال کر دیا. تو میرے کو داخلہ مل گیا اور وہاں سہارنپور گیا. وہاں بھی میں دیکھتا تھا ہمارے مرحوم مفتی صاحب کے، حضرت مفتی یحییٰ صاحب مجھے کبھی کبھی کہتے تھے اے گجراتی، وہاں اس طریقے سے بلاتے تھے، اے گجراتی. تمہارے گجرات کے عالم نے تو ہم کو بھی پانی پانی کر دیا. تو میں اب ایسے ہی ایک عالم کا واقعہ سنا رہا ہوں، لیکن میں نے نام لیا کون؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک. بہت بڑے عالمہ، وہ حج میں جا رہے ہیں. بولو سبحان اللہ. کہاں جا رہے ہیں؟ دعا کرو نا اللہ ہم کو بھی لے جا رہے. آمین بولو آمین. اللہ سب کو حج بیت اللہ نصیب فرمائے، اللہ سب کو عمرے نصیب فرمائے. اچھا اس زمانے میں ایسا نہیں، آج کے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا عمرے میں جانا، حج میں جانا، یہاں سے انووا میں بیٹھا بمبئی چلا گیا اور بمبئی سے ہوائی جہاز میں بیٹھا تو جدہ چلا گیا، پھر وہاں سے بس میں بیٹھا تو مکہ مدینہ چلا گیا. اس زمانے میں ایسا نہیں ہوتا. اس زمانے میں ہوائی جہاز اور یہ انووا اور یہ ٹرانسپورٹیشن ایسا نہیں تھا. اس زمانے میں اونٹوں پر جانا ہوتا، لیکن ایک ایک آدمی 3 اونٹوں کو لے کر جاتے کہ شاید اونٹ راستے میں مر جائے یا شاید اونٹ راستے میں تھک جائے. تو کتنے اونٹ لے کر جاتے تھے؟ 3. تو حضرت عبداللہ ابن مبارک بھی اکیلے حج کے لیے چلے ہیں. اور کتنے اونٹوں کو لے کر چلے ہیں؟ اچھا 3 اونٹوں کو لے کر چلے. اور میں نے کہا نا کہ اس زمانے میں سب گاڑی واڑیاں نہیں تھی، تو چلے جا رہے جنگل میں، صحرا میں، بیابان میں. حضرت عبداللہ ابن مبارک حج میں جا رہے. اونٹ کتنے ہیں جا رہے؟ رات ہوئی، جنگل میں پہنچے. ایسے جنگل میں پہنچے جہاں پانی کا نام و نشان نہیں، کھانے کا نام و نشان نہیں، آب و دانا. لیکن حضرت عبداللہ ابن مبارک کے پاس تو سارا سامان تھا، کھانے کا، پینے کا. 3 اونٹ تھے، ساری تیاری کر کے چلے تھے ماشاءاللہ. تو حضرت عبداللہ ابن مبارک چلے. میرے حساب سے رات کے 1-2 بجے کا سناٹا ہوگا اور جنگل تھا. اچانک حضرت عبداللہ ابن مبارک کی نظر پڑی، ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے. کون بیٹھی ہوئی ہے؟ یعنی جنگل کے اندر ایک عورت بیٹھی ہے. اللہ معاف کرے، آج اگر یہ معاملہ ہو تو کیا کا کیا ہو جائے گا. اب حضرت عبداللہ ابن مبارک خود بہت بڑے عالم تھے، خود بہت بڑے مفتی تھے، خود بہت بڑے حدیث کے امام تھے. انہوں نے اس عورت کو دیکھا، وہ بیچاری ایسے سمٹ کے کپڑے میں ایسے بیٹھی تھی جیسے ڈرتی ہو، کانپتی ہو. حضرت عبداللہ ابن مبارک نے سوچا اس عورت کی مدد کروں یا نہیں کروں. اس سے کہ مدد کروں گا ناراض ہو جائے گی اور نہیں کروں گا تو اچھا نہیں ہے کہ میں اس طریقے سے یہاں سے چلا جاؤں اور بیچاری عورت طرف طرف کے مر جاوے. تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے ہمت کر کے قریب گئے اور جا کر سلام کیا. اور کس طرح سلام کیا؟ اے میری بہن السلام علیکم. بولو اے میری بہن. یہ عورت کوئی عورت تھی، بولو سبحان اللہ. یہ امت کی ایسی خاتون تھی جس نے عبداللہ ابن مبارک کے جتنے سوال تھے سارے سوالوں کے جواب قرآن پاک کی روشنی میں دیے. بولو سبحان اللہ. آپ لوگ انگلی پر گنو گے انشاءاللہ. بھائی بولنا تو میرے کو، آپ لوگ گنو گے نا، انگلی پر تو گنو گے انشاءاللہ. تو عبداللہ ابن مبارک گئے، سب سے پہلے کیا کہا؟ میری بہن. بس جیسے السلام علیکم کا، بھائی ہم لوگ ہوتے تو وعلیکم السلام جواب بولتے.
भैया कोई औरत होती तो वालेकुम सलाम जवाब बोलती, लेकिन उस औरत ने क्या जवाब दिया? डायरेक्ट कुरान करीम से पारा नंबर 23, उस औरत ने जवाब दिया सलाम कौलन मिर रब्बिर रहीम। यानी जवाब दे रही है वो औरत, लेकिन जबान औरत की है, बाकी कलाम अल्लाह का पेश कर रही है। बोलो सुभान अल्लाह। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक तो बहुत बड़े आलिम थे, चौके कि मैं सलाम अपनी जबान में करता हूँ, ये तो कुरान में जवाब देती। खैर अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने दूसरा सवाल किया, बहन भटक गई हो, रास्ता भूल गई हो, ये अंधेरी रात में यहाँ जंगल में क्यों बैठी हो, रास्ता भूल गई? तो उस औरत ने फिर जो जवाब दिया, बोलो कुरान की जबान में, बोलो सुभान अल्लाह। 90वें पारे की आयत पढ़ी। कौन सी आयत पढ़ी? मैं युज़लिलिल्लाहु फला हादिय लह, मैं युज़लिलिल्लाहु फला हादिय लह, जिसका तर्जुमा ये है कि मैं भटक गई हूँ और जो भटक जाए रास्ता बनाने वाला खुद अल्लाह हुआ करता है। बोलो सुभान अल्लाह। तो इसने दूसरा भी जवाब किससे दिया? अब्दुल्ला इब्न मुबारक तो बहुत बड़े आलिम थे, चौके, ये तो कुरान से बात कर रही है। तो फिर कहा कि उस औरत को पूछा कितने दिन हो गए जंगल में? भाई जंगल में कितने दिन कितनी रातें हो गई, कब से भटकी हुए हो तुम? क्योंकि जंगल में कोई आता जाता नहीं। तो उस औरत ने तीसरा जवाब दिया, बोलो सुभान अल्लाह, वो भी कुरान करीम से पारा नंबर 16। बोलो पारा नंबर, क्या नजर होगी उस औरत की कुरान करीम पर? फौरन जवाब दिया जिसका मतलब ये है कि 3 रातों से मैं ये जंगल में हूँ। कितने रातों से जंगल में हूँ? लेकिन जवाब किसने दिया? अब्दुल्ला इब्न मुबारक बहुत बड़े आलिम थे। कहा बहन 3 रात से यहाँ हो तो खाना पीना खाती क्या हो? भाई सवाल बराबर है ना, खाती क्या हो पीती क्या हो? फौरन उस औरत ने जवाब दिया 19वें पारे से। क्या जवाब दिया? अल्लज़ी हुवा युतइमुनी व यस्क़ीन। उस औरत ने जवाब दे दिया, मेरे खाने पीने की फिक्र न करे, मेरा अल्लाह है जिसने खाने की भी जिम्मेदारी ली है, मुझे पीने की भी जिम्मेदारी ली है। बोलो देने वाला कौन? कितने जवाब हो गए? हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक तो बहुत हैरान हो गए। कहा बहन नमाज पढ़ती तो होगी ना, तो यहाँ तो पानी नहीं है, वजू कैसे करती हो? भाई 3 रातें हो गई है, 15 नमाजें तो आई होगी, तो 15 नमाजें तुमने कैसे पढ़ी? यहाँ तो पानी का नामो निशान नहीं है। उस औरत ने फौरन 5वें पारे की आयत पढ़ी। कौन सी आयत पढ़ी? फ़इल्लम तजिदू माअन फ़तयम्ममू सईदन तय्यिबा फम्सहू बिवुजूहिकुम व अयदीकुम। जिसका तर्जुमा ये है कि अगर पानी ना हो, मेरा अल्लाह कहता कोई बात नहीं, नमाज पढ़ना है, पानी न मिले तो जिस जमीन पर हो उस जमीन की मिट्टी से तयम्मुम करके नमाज पढ़ना। बोलो सुभान अल्लाह। मतलब उस औरत ने बता दिया कि मेरे को पानी नहीं मिला, मैं तो ये जमीन की मिट्टी से क्या करती हूँ, तयम्मुम कर। कितने जवाबात हो गए? नहीं बोलो ना, साथ में उंगली पर गिनते जाओ, कितने जवाब हो गए? अरे अब्दुल्ला इब्न मुबारक बहुत बड़े आलिम थे, कहने लगे बहन सोचे ये तो कुरान करीम से ही जवाब दे रही है, तो कहीं इसको ऐसा सवाल पूछो कि थोड़ी हटे। इसलिए अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने 6ठा सवाल क्या पूछा? बहन जाना कहाँ है? भाई जाना, अब जाना कहाँ है? तो कोई ना कोई जगह का नाम ही लेंगे, तो वो तो कुरान में होना जरा मुश्किल है कि जाना कहाँ है। लेकिन कुर्बान जाओ, उस औरत ने 6ठे जवाब में 15वें पारे की पहली आयत पढ़ी। बोलो सुभान अल्लाह। कौन सी आयत पढ़ी? पढ़ो ना मेरे साथ में। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। अब्दुल्ला इब्न मुबारक समझ गए कि इस औरत को बैतुल मुक़द्दस की तरफ जाना है। बोलो सुभान अल्लाह। अब्दुल्ला इब्न मुबारक बड़े आलिम थे। कितने जवाबात हो गए थे? कहा बहन मेरे पास 3 उठनी है, बैठ जाओ छोड़ दूंगा वहां तक, बैठ जाओ छोड़ दूंगा वहां तक। तो वो औरत उठी। बोलो सुभान अल्लाह। और उठने के बाद उसने दूसरे पारे की आयत पढ़ी, जिसका मतलब ये है वमा तफ़अलू मिन खैरिन यअलमुहुल्लाह। उस औरत ने ये पढ़कर बताया कि तुम जो कुछ भी करोगे, मुझे ऊंट पर बिठाओगे, मुझे मेरे घर तक छोड़ोगे, ये जो कुछ भी करोगे मैं नहीं दे पाऊंगी, अल्लाह तुम्हें सवाब देने वाला है। बोलो सुभान अल्लाह। कितनी आयत हो गई? 7। अब वो औरत उठी और किस पे बैठ गई?
بولو بولو جلدی بولو، کس پر بیٹھ گئی؟ اٹھنی پر. اور وہ پڑھی جو ہم سب پڑھتے، تو آیت نمبر 8 بھی ہو جائے گی. وہ پڑھی 25 پارے کی آیت پڑھی جو ہم سب کو معلوم ہے. بولو نا، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون. اس عورت نے سواری ہے نا، سفر کرنا ہے، تو اس عورت نے سواری کی دعا پڑھ لی. کتنی آیتیں ہو گئی؟ اچھا، اب عبداللہ ابن مبارک ایک اونٹ پر بیٹھے اور عورت. اب عبداللہ ابن مبارک کو ایسا ہوا کہ وہ برابر بیٹھی کہ نہیں بیٹھی. بھائی کوئی غلط نیت نہیں تھی، بولو اللہ کے ولی کی کوئی غلط نیت. لیکن ہوتا ہے نا آدمی کو فکر ہوتی کہ بھائی بیٹھی ہوگی برابر نہیں بیٹھی ہوگی. تو یوں کر کے دیکھا، جیسا یوں کر کے دیکھا تو اس عورت نے فوراً 18ویں پارے کی آیت پڑھ کے سنا دیا. یہ 9واں جواب تھا. 18ویں پارے کی آیت پڑھ کے سنا دی. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. 18ویں پارے کی آیت پڑھی کہ اللہ کہتا ہے مسلمانوں اپنی آنکھوں کو نیچے رکھو اور شرمگاہوں کی حفاظت کرو. بولو سبحان اللہ. کتنے جوابات ہو گئے تھے؟ 9. جب 9 جواب ہو گئے، اب تو اس زمانے میں نا اونٹوں کو جو لے کے چلتے تھے نا، وہ عربی میں نظم پڑھتے تھے. اور کس میں نظم پڑھتے تھے؟ عربی میں نظم پڑھتے تھے. اس کو کہتے تھے ہودی. کیا کہتے تھے؟ اس سے فائدہ کیا ہوتا تھا کہ پڑھنے والے کا بھی ٹائم پاس ہوتا تھا، اور جو اونٹ ہوتے تھے نا وہ بھی دھڑا دھڑ تیز رفتاری سے چلتے تھے. تو عبداللہ ابن مبارک نے دیکھا کہ اتنا لمبا سفر کرنا ہے تو عربی میں نظم پڑھنا شروع کر دیا. اب ان کا بھی ٹائم پاس ہو رہا ہے اور اونٹ بھی تیزی کے ساتھ چل رہے اور اچھل کے چل رہے. تو اس عورت نے فوراً 10ویں آیت پڑھی. بولو کون سی آیت پڑھی؟ 10واں جواب دیا. 21ویں پارے کی آیت پڑھی لیکن 10واں جواب دیا اور قرآن کریم سے جواب دیا. وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. اس عورت نے جواب دیا کہ اونٹوں کی رفتار کو دھیرے کرو اور اپنی آواز کو بھی کم کرو. اتنا چلانے کا اور اونٹوں کو بھگانے کی ضرورت ہے؟ زبان عورت کی تھی لیکن کلام. کتنے جوابات ہو گئے؟ 10. اب عبداللہ ابن مبارک سوچے کہ چلو بھائی یہ تو منع کرتی کہ اونٹوں کو تیز بھگانے کا نہیں اور عربی نظم پڑھنے کا بھی، تو خاموش ہو گئے. اور اونٹوں کی رفتار بھی کیسے ہو گئی؟ تو بالکل سناٹا ہو گیا. تو اس عورت نے کہا، یعنی اس عورت نے قرآن کریم کی روشنی میں کہا میرا یہ مطلب نہیں تھا کہ تم خاموش ہو جاؤ، میرا مطلب یہ تھا عربی نظم مت پڑھو، اللہ کے کلام کو پڑھنا شروع کر دو. بولو سبحان اللہ. اسے اس عورت نے 11ویں آیت پڑھی فَقَرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جس کا مطلب ہے کہ تم پڑھو، عربی نظم مت پڑھو. پڑھو تو کس کا کلام پڑھو. کتنے جوابات ہو گئے تھے؟ 11. اب لمبا سفر ہے. اور سفر آپ لوگ تھکے تو نہیں نا؟ ہاں لمبا سفر ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک دل میں سوچتے کہ کوئی ایسا سوال پوچھوں کہ اس کا جواب قرآن کریم سے، کیونکہ وہ خود بھی بہت بڑے عالم تھے اور وہ دل میں سوچ رہے تھے کہ اتنا علم تو میرے پاس ہے لیکن ہم نے کبھی ایسا جواب نہیں دیا جو عورت جواب دے رہی ہے. تو عبداللہ ابن مبارک نے جان بوجھ کر ایسا سوال پوچھا. کہا تمہارے بچے، عورت کو کہا تمہارے بچے ہیں، نام کیا ہے بچوں کے؟ تمہارے بچوں کے نام. ظاہر بات یہ سوال ایسا ہے کہ اس کا جواب قرآن میں کہاں ہے؟ میں قرآن تو کب اترا اور بچے تو بعد میں پیدا ہو. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی کہ تمہارے بچے ہیں تو ان کا نام کیا؟ لیکن قربان جاؤ اس عورت نے 12واں جو جواب دیا وہ بھی قرآن سے جواب دے دیا. بولو کیا جواب دیا معلوم ہے؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ. معلوم ہوا پہلے بچے کا نام، پھر کیا پڑھا؟ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. دوسرے بچے کا نام یا یحییٰ خُذِ الْکِتَابَ بِقُوَّةٍ. تیسرے بچے کا نام اور خاموش ہو گئے. مطلب وہ ایسے 3 لڑکے ہیں، پہلے لڑکے کا نام ابراہیم ہے، دوسرے لڑکے کا نام موسیٰ ہے اور تیسرے لڑکے کا نام. اب عبداللہ ابن مبارک تھکے، بھائی بڑے عالم تھے اور دیکھ رہے کہ یہ تو قرآن کریم سے جواب دے رہی ہے. تو کہا بہن ایک سوال پوچھو؟ تو کہا پوچھو. کہا کہ کب تک یہ جواب دیتی رہو گی قرآن سے؟ کچھ اپنی زبان میں بولو گی کہ نہیں بولو گی؟ بھائی ہر ایک کی اپنی ایک زبان ہوتی ہے، اپنی زبان میں کچھ بولو گی نہیں بولو گی یا قرآن پاک سے ہی بولتی جاؤ گی؟
میرے پیاروں جب عبداللہ ابن مبارک نے یہ پوچھا کہ تم قرآن سے جواب دیتی جاؤ گی، بولو سبحان اللہ، اس عورت نے اس کا جواب بھی قرآن سے دے دیا، بولو سبحان اللہ۔ کیا جواب دیا؟ 26ویں پارے کی آیت پڑھی، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یعنی اس عورت نے کہہ دیا کہ ہم جو بھی بولیں گے قرآن سے بولیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت پہلے ہمارے نبی نے فرمایا تھا ایک انسان بولتا ہے اسے پرواہ بھی نہیں ہوتا کیا بولتا ہے، شاید یہ بولنا اس کو جہنم میں لے جائے گا۔ تو اس عورت نے جواب دیا ہم نے فیصلہ کر لیا، اپنی زبان میں بولے تو جہنم کا فیصلہ ہوگا، اللہ کی زبان میں بولو تو جنتی کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ کتنے جواب دے دی اس عورت نے؟ 13۔ کتنے جوابات دے دی؟ چلو آگے منزل آ گئی، جہاں پہنچنا تھا عورت بولو وہاں پہ جب پہنچی تو اپنے اٹھنی سے اتری، جیسے اتری تو 3 بچے سامنے آ گئے، بڑے بڑے بچے۔ بولو بڑے بچے کا نام، اب آپ کو بھی معلوم ہے بچوں کے نام، بولو نا۔ پہلے بچے کا نام ابراہیم، دوسرے بچے کا نام موسیٰ، تیسرے بچے کا نام۔ جیسے وہ تینوں بچے آئے نا، یہ جو عورت اتری نا، اترنے کے ساتھ اس نے بچوں سے بات شروع کی، وہ بھی قرآن کریم میں بات شروع کر دی۔ اس کا مطلب باہر بھی قرآن سے بات اور گھر میں بھی۔ اور بچوں کو کیا کہا معلوم ہے؟ فَبَعْثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، اور آخر میں کیا کہا؟ فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ، یعنی اس عورت نے تینوں بچوں کو کہا ابراہیم، موسیٰ، یحییٰ، جاؤ مہمان گھر میں آئے، مارکیٹ سے بازار سے کھانا لے کر آ جاؤ، بولو سبحان اللہ۔ کھانا منگوا دیے بازار سے، لیکن زبان کون سی ہے؟ نہیں بولو نا، زبان کون سی ہے؟ وہ تینوں بچے دوڑے اور جا کر کھانا لے کر آئے، دسترخوان بچھا دیا، 14 جواب ہو گئے۔ کتنے جواب ہو گئے؟ جب کھانا وانا بچھا دیا نا تو جو مہمان تھے، کون؟ حضرت عبداللہ ابن، وہ بھی دسترخوان پر بیٹھے، بھائی مہمان تھے، تینوں بچے بھی بیٹھ گئے۔ تو وہ عورت وہاں پردے میں کھڑی ہے اور وہاں سے کیا کہتی ہے معلوم؟ جب کھانا شروع کیا نا وہاں سے کیا کہتی ہے؟ کلو اشربو ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ 29 پارے کی آیت پڑھ کے بتاتی ہے کہ میرے مہمان کھاؤ پیو، اس لیے کہ تم نے مجھ پر احسان کیا ہے، میں نے بھی تم پر اللہ کے کرم سے احسان کر دیا ہے۔ کتنے جوابات ہو گئے؟ 15۔ جب 15 جوابات ہو گئے، ان کا کھانا وانا ہو گیا تو یہ اٹھے، کون؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک، بچوں سے مصافحہ کیا اور اس عورت کو کہا میں عالم ہوں۔ اب وہ عبداللہ ابن مبارک کہہ رہے ہیں میں عبداللہ ہوں، ابن مبارک ہوں، میں عالم ہوں، فاضل ہوں، لیکن اے عورت، اے میری بہن، تو نے آج مجھے متاثر کر دیا، اس لیے کہ ہم اتنے بڑے عالم ہو کر بھی قرآن سے وہ محبت نہیں کرتے جو تو ایک عورت ہو کر قرآن پاک سے محبت کرتی ہے۔ اور پھر کیا کیا کہا معلوم عبداللہ ابن مبارک نے؟ تو نے تو مجھ پر احسان کیا ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے سینے میں قرآن ہی قرآن ہوتا ہے۔ تو وہ عورت کیا کہتی؟ نا 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 نا، میں نے بھی احسان کیا، تم نے بھی مجھ پر احسان کیا، لیکن یہ بات بھی قرآن سے جواب دیا، بولو سبحان اللہ۔ یعنی میں نے بھی احسان کیا، تم نے بھی احسان کیا، اس کو بھی قرآن کریم میں لے کر آئی۔ هل جزاء الاحسان، یہ تو آیت یاد ہے، پڑھو میرے ساتھ میں، سورہ رحمان کی آیت ہے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ یہ بول کر وہ عورت اپنے گھر میں، تو یہ عبداللہ ابن مبارک کے سامنے کتنے بچے تھے؟ عبداللہ ابن مبارک نے تینوں بچوں کو بٹھائے، کہا یہ کیا ہے؟ یہ ہے کیا؟ یہ عورت ہے کہ کوئی فرشتہ ہے؟ یہ تو صرف قرآن کریم سے ہی بات کرتی۔ تو تینوں بچے روئے اور روتے روتے کہا ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے ہماری ماں کو کسی زبان میں بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا، وہ جب بھی ہم سے بات کرتی ہے تو قرآن ہی کی روشنی میں بات کرتی ہے۔ تو عبداللہ ابن مبارک نے کہا لیکن تم، کہا ہم کو نہیں معلوم، لیکن اندازہ یہ کہ محلے والے بھی کہتے ہیں 40 سال ہو گئے اس نے اپنی زبان میں کوئی بات نہیں کی ہے، اس نے جو بھی بات کی ہے صرف قرآن کریم کی آیتوں سے باتیں کی ہے۔ اب میرے پیاروں، ہم لوگ بھی قرآن، ہم کو تو یہ جتنی آیت پڑھی اس کا ترجمہ بھی نہیں معلوم ہوگا، معلوم تھا؟ یہ تو ہم لوگ تو خالی کھوٹا ہوشیاری بہت مارتے، موبائل سے جہاں دیکھو وہاں وائی فائی، نیٹ ورک، واٹس ایپ، اسٹیٹس، اور اتنا بڑا کارٹون ہے خود اپنا فوٹو نکالتا ہے۔
ہاں میں نے دیکھا کتنوں کو دیکھا یوں جائے گا یوں موبائل لے کے یوں کھڑا گیا. پہلے میں سمجھا کہ شاید قاری احمد علی کا نکالتا ہوگا فوٹو, پھر میں نے غور سے دیکھا تو کارٹون خود اپنا نکلتا ہے, تو اپنا تھوڑا آئینے میں دیکھا نہیں تھا. شرم کرو میرے دوستوں, یوں موبائل لے کے یوں کھڑا ہو جائے گا, اپنا ٹک نکال, پھر یوں کرے گا, پھر ارے موچ آ جائے گی گردن میں. ہم کو کون سے نہیں, میرے کو بتاؤ نا, جتنا اللہ کی قسم کھا کر بولو, جتنا وقت ہم لوگ موبائل کو دیتے ہیں, کیا اس کا پاؤں حصہ ہم قرآن پاک کو دیتے ہیں؟ میں نے بولو نا, پاؤں حصہ قرآن پاک کو دیتے ہیں. حالانکہ ہمارے نبی نے فرمایا, میں پھر کہہ رہا ہوں, نبی نے فرمایا قرآن پڑھ لے, ایک ایک حرف پر اللہ 10 نیکیاں لکھ کر دے گا. بولو سبحان اللہ. یہ 13 بچیوں کو کتنا ثواب ملا ہوگا؟ ہاں, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ 13 بچیوں کا ثواب پورے جھاپا بازار میں تقسیم کرو نا, پھر بھی ثواب باقی رہ جائے گا. بولو سبحان اللہ. کیوں ہمارے نبی فرماتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ به حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها. لا اقول الف لام میم حرف لیکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف. ہمارے آقا